السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السم، سم کا معنی ہوتا ہے زہر، زہر کا بیان۔ اس باب میں امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان یہ بتائیں گے کہ زہر اگر کسی کو دے دیا جائے تو عادت تو یہ جاری ہے کہ زہر کھانے کے بعد آدمی مر جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو موت آ جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر دے دیا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا بھی لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر نے اثر نہیں کیا۔ اگرچہ اس کا اثر بعد میں ظاہر ہوا، لیکن جس کو موت کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر نہیں ہوئی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ عادت یہ ہے کہ زہر کھانے کے بعد آدمی مر جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر نے اس طرح سے اثر نہیں کیا، تو یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ دوسری بات، اس باب میں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ یہودی عورت نے گوشت میں زہر رکھ کر زہر ملا کر دیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی کہے تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، عالم ما کان وما یکون ہے، یہ دعویٰ اپنی جگہ پر حق ہے۔ اب رہی یہ بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر آلود گوشت کھا لیا، اور زہر آلود گوشت کھانے سے یہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے، یہ بظاہر لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، بہت سارے علوم غیبی عطا کیے، عالم ما کان وما یکون بنایا، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ نے غیب تو دیا، لیکن اللہ رب العزت کسی مصلحت اور حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بھلوا دیتا ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے۔ جب نہیں بتاتے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو غیب کا علم نہیں دیا، بلکہ غیب کا علم ہے، لیکن مصلحت کے تحت اللہ نے بھلا دیا، یا ان کے دل و دماغ سے اس کو کسی مصلحت کے پیش نظر نکال دیا۔ اب یہاں پر مصلحت تو اللہ جانتا ہے، جیسے کہ جن جن جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی تو وہاں پر بہت ساری مصلحتیں ظاہر ہوئیں، سمجھ میں آئی لوگوں کے، جیسے کہ عقد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہار گم گیا تھا،
تو وہاں پر بھی مصلحت بعد میں سمجھ میں آئی، اور حدیث پاک میں ہے بھی کہ صحابی رسول نے کہا کہ اے آل ابو بکر، تم سے یہ کوئی پہلی بار برکت ظاہر نہیں ہوئی ہے، تم سے تو برکتیں ظاہر ہی ہوتی رہتی ہیں، اور برکت یہ کہ وہاں پر حکم تیمم نازل ہو گیا۔ تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے ایسی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں رہا، مثلا بقول قول احد کہ علم نہ رہا، تو اس کی ایک مصلحت یہ ہے کہ یہ ظاہر کرنا ہو کہ دیکھیے عادت کے طور پر اگر کوئی آدمی زہر کھا لے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ان کی جان کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، تو اللہ جس کی حفاظت کرے تو خلاف عادت کے طور پر اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس سے معجزہ ظاہر فرما دیتا ہے کہ زہر بھی کھا لے تو موت نہ ہو۔ تو یہ ظاہر کرنا مقصد تھا۔ اس لیے اور بھی مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو ہو، لیکن سرکار نے پھر بھی اس کو ظاہر نہ کیا ہو اور کھا لیا ہو، یہ بتانے کے لیے، کیونکہ نبی تو سب کو کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی طریقے سے رہنمائی کرتے ہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کھا لیا ہو کہ یہی دیکھ کر کہ یہ عورت زہر دے رہی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت میری حفاظت فرمانے والا ہے، تو مجھے یہ زہر کچھ نہیں کرے گا، یہی سمجھ کر یہ عورت ایمان لے آئے۔ تو اور بھی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں باب السم، زہر کا بیان۔ حدثنی یحییٰ بن حبیب الحارثی، مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حبیب حارثی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا خالد بن حارث، ہم سے حدیث بیان کی خالد ابن حارث نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام ابن زید، ہشام ابن زید سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس سے، وہ کہتے ہیں ان امرأۃ یہودیۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومہ، ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک زہر آلود بکری لے کر آئی، یعنی زہر آلود بکری کا گوشت لے کر آئی، اس میں گوشت اس نے ملا لیا تھا۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، تو سرکار نے اس سے کھایا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کو لایا گیا، زہر مطلب وہ کھا لیا، اور زہر اس کے ساتھ میں سرکار کے شکم مبارک میں چلا گیا، تو اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ اس میں زہر ہے تو اس عورت کو لایا گیا۔ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس عورت سے پوچھا۔ فقالت، تو وہ بولی اردت لأقتلک، میں نے چاہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں، مار دوں۔ قال، سرکار نے فرمایا ما کان اللہ لیسلطک علی ذلک، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اس پر تجھے قابو دے، یعنی اللہ تجھے ہرگز اس پر قابو نہیں دے گا۔ تو لیسلطک علی ذلک فرمایا، قال راوی فرماتے او قال علیہ، راوی فرماتے یا تو سرکار نے علی ذالکہ کہا یا فرمایا علیہ، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تجھ کو مجھ پر قابو دے۔ قال، فرماتے قالو، راوی فرماتے قالو الا نقتلها، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ الا نقتلها، کہ ہم اس عورت کو قتل کر ڈالیں۔ قال، تو سرکار نے فرمایا فما زلت اعرفها فی لحظات، راوی فرماتے فما زلت اعرفها فی لحظات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحظات میں اس زہر کو پہچانتا تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمعہ میں اس زہر کا اثر دکھائی دیتا تھا، سمجھ میں آتا تھا۔ تو اب اس حدیث پاک سے جو باتیں سمجھ میں آئی
ان کا ذکر ہم نے پہلے کیا، لیکن ایک بات یہاں پر ہم اور ذکر کر دیں کہ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کی کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو سرکار نے قتل کروا دیا، کسی روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے منع فرما دیا کہ نہیں قتل مت کرو۔ دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، لیکن محدثین میں سے کچھ ائمہ نے دونوں کے درمیان تطبیق یہ دی کہ جس روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے منع فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ابتداءً سرکار نے اس کے قتل کرنے سے منع فرما دیا، اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ اس کو قتل کروا دیا تو بعد میں سرکار نے اس کو قتل کروا دیا۔ اب محدثین میں سے کچھ نے یہ فرمایا کہ ائمہ کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قتل کروا دیا تھا۔ تو یہ سب باتیں اس باب میں سمجھ میں آئیں۔ آگے ہے باب استحباب رقیۃ المریض، مریض کی جھاڑ پھونک کرنے کے استحباب کا باب، جھاڑ پھونک کرنے کے استحباب کا باب۔ جھاڑ پھونک کرنا، تو جھاڑ پھونک کرنے کے تعلق سے اس سے پہلے بھی گزر گیا، یہاں پر بالخصوص یہ جھاڑ پھونک مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسا فرماتے تھے کہ کوئی مریض سرکار کے پاس آتا تھا، بیمار دعا کرنے کے لیے آتا تھا تو سرکار اس کے لیے دعا فرماتے تھے اور دم کر کے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ تو امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں اور احادیث لا کر یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جھاڑ پھونک کرنا اور کسی کے لیے دعا کر دینا اور اس کے جسم پر، اس کے ہاتھ پر اگر وہ غیر محرم نہیں ہے تو جسم پر ہاتھ پھیر دینا برکت کی دعا سے اور دعائے شفا کے طور پر شفا کرتے ہوئے، شفا کی دعا کرتے ہوئے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن غیر محرم پر ہاتھ پھیرنا یہ جائز نہیں ہوگا، چاہے کوئی شیخ ہو، پیر ہو، استاذ ہو، کوئی بھی ہو۔ غیر محرم ہے تو غیر محرم پر ہاتھ پھیرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس باب میں اسی بات کو ظاہر کریں گے۔ باب استحباب رقیۃ المریض، کسی بیمار آدمی کی جھاڑ پھونک کے استحباب کا بیان۔ اچھا، پھر ابھی تو وہ پہلے باب کی ایک حدیث رہ گئی ہے۔ وحدثنا ہارون ابن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی ہارون ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا روح ابن عبادہ، ہم سے حدیث بیان کی روح ابن عبادہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، قال انہوں نے کہا سمعت ہشام ابن زید، میں نے ہشام ابن زید کو سنا، قال انہوں نے کہا سمعت انس ابن مالک، میں نے انس ابن مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا، یحدث بیان کرتے ہیں، ان یہودیۃ جعلت سمن فی لحم، کہ ایک یہودی عورت نے گوشت کے اندر زہر لگا دیا، زہر ملا دیا، ثم اتت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس گوشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئی، بنحو حدیث خالد، ماکل میں جو خالد کی حدیث گزری اسی کی طرح یہ حدیث آگے کی پوری وہی ہے۔ اب دوسرا جو باب شروع کیا تھا اس کی حدیث ہے۔ حدثنا زہیر ابن حرب، ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن حرب نے، و اسحاق ابن ابراہیم، اور اسحاق ابن ابراہیم نے، قال انہوں نے کہا، قال اسحاق نے کہا اخبرنا، وقال زہیر، اور زہیر نے کہا، واللفظ لہو، ان کے الفاظ ہیں حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، یعنی زہیر نے حدثنا کہا ہے، اسحاق نے اخبرنا کہا ہے۔ کس سے؟ عن الاعمش، عامش سے روایت کرتے ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی الضحیٰ، ابی الضحیٰ سے وہ روایت کرتے ہیں عن مسروق، مسروق سے وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، عائشہ سے، قالت انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا من انسان مسحہ بیمینہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہوتا تھا، اشتکا یشتکی اشتکا بیمار ہونا، فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہوتا تھا مسحہ بیمینی تو اپنے داہنے ہاتھ سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، مس فرماتے تھے۔ ثم قال پھر فرماتے تھے دعا کرتے ہوئے اذهب البأس رب الناس، اے اللہ اے لوگوں کے رب تو اس تکلیف کو لے جا، ختم کر دے، وشفی اور تو شفا دے دے، انت الشافی تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، اے اللہ تیرے شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، شفاؤک لا یغادر سقما، تیری شفا شفاء ایسی شفا ہے لا یغادر سقما جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ فلما مرضا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما مرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، وثقل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری پڑ گیا، اخذت بیدی تو سرکار کے دستے مبارک کو میں نے لیا پکڑا، لأصنع به نحو ما کان یصنع تاکہ میں اس دستے مبارک سے ویسے ہی کر دوں جیسے کہ سرکار کرتے تھے، یعنی میں نے سرکار کے دستے مبارک کو لیا اور میں نے چاہا کہ سرکار کے دستے مبارک کو خود سرکار کے جسم پر میں پھیر دوں جیسے کہ بیماروں کے جسم پر سرکار ہاتھ کو پھیرا کرتے تھے، تو میں نے بھی ایسے ہی کرنا چاہا۔ فانتزع یدہ من یدی تو آپ نے اپنے دستے مبارک کو میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، ثم قال پھر فرمایا اللہم اغفر لی واجعلنی مع الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے میرے رفیق اعلی یعنی خود اپنی ذات سے تو ملا لے، رفیق اعلی سے مجھے کر دے، رفیق اعلی کے ساتھ مجھے کر دے۔ قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں فذهبت انظر تو میں دیکھنے لگی سرکار کو، فاذا هو قد قضی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وحدثناه یحیی ابن یحیی، امام مسلم فرماتے ہیں یہی حدیث ہم سے بیان کی یحیی ابن یحیی نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا حشیم، ہمیں خبر دی حشیم نے تحویل سند، قال انہوں نے کہا وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے، قالا دونوں نے کہا حدثنا ابو معاویہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو معاویہ نے۔ تو یہاں پچھلی سند حشیم تک آئی، یہاں پر سند ابو معاویہ تک آ گئی۔ پھر تحویل سند کیا، قال فرماتے ہیں وحدثنی بشر بن خالد، مجھ سے حدیث بیان کی بشر بن خالد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا محمد بن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے۔ تو یہاں پر یہ محمد ابن جعفر تک آ گئی سند۔ تحویل سند قال انہوں نے کہا وحدثنا ابن بشار، ہم سے حدیث بیان کی ابن بشار نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن ابی عدی، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے، کلاہما عن شعبہ، یہ دونوں کے دونوں حضرات روایت کرتے ہیں شعبہ سے، تو یہ سند شعبہ تک آ گئی۔ تو حشیم، ابو معاویہ، محمد ابن جعفر اور شعبہ، 4 لوگ ہو گئے۔ پھر تحویل سند کے ساتھ قال امام مسلم فرماتے ہیں وحدثنا ایضا ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ حدیث ہم سے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے بھی بیان کی ہے اور ابو بکر ابن خلاد نے بھی بیان کی ہے۔ قال انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، اور وہ قطان ہے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے۔ اب یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ 5 لوگ ہو گئے، حشیم، ابو معاویہ، محمد ابن جعفر، شعبہ، اور 5ویں کون؟ یحییٰ قطان نے روایت سفیان سے کی، تو سفیان 5۔ تو یہ ان 5 یہ پانچوں کے 5 فرماتے کل ہؤلاء عن الاعمش، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں اعمش سے، بے اسناد جریر کی اسناد کے ساتھ، فی حدیث حشیم کی حدیث میں، و شعبہ اور شعبہ کی حدیث میں کیا ہے؟ مسحہ بیدی، ان دونوں کی حدیث میں ہے کہ مسحہ بیدی، سرکار نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے جسم مبارک کو مسح فرمایا۔ قال وفی حدیث سوری کی حدیث میں ہے مسحہ بیمینی، بلکہ اپنے جسم کو نہیں، مسحہ بیدی یعنی سرکار اس مریض پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ تو ما قبل کی حدیث جو گزری اس میں تھا بیمینی، یہاں پر ہے مسحہ، ان دونوں لوگوں کی روایت میں ہے مسحہ بیدی، سرکار اپنے دست مبارک کو اس مریض پر پھیر دیتے تھے، تو یہاں پر بیمینی نہیں ہے، جبکہ سوری کی حدیث میں ہے مسحہ بیمینی، ہے نا۔ وقال فی عقب حدیث یحییٰ عن سفیان عن الاعمش، اور حدیث کے بعد میں
کہا کیا؟ یہ حدیث یحییٰ کی حدیث کے بعد میں ہے ان سفیان عن الاعمش قال، فرماتے ہیں امام مسلم فحدثت به منصورا، اسی کو میں نے منصور سے بیان کیا، فحدثنی عن ابراہیم، تو انہوں نے یہی حدیث مجھ سے ابراہیم سے روایت کرتے ہوئے بیان کی، اور وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے بنحوہ، اسی طریقے سے جو ماقبل میں حدیث گزری۔ وحدثنا شیبان ابن فروخ، امام مسلم فرماتے ہیں یہی حدیث ہم سے بیان کی شیبان ابن فروخ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو عوانہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو عوانہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن منصور، منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابراہیم، ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن مسروق، مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، وہ کہتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا عاد مریضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تھے، عیادت کے لیے جاتے تھے، یقولو تو فرماتے تھے دعا کے طور پر کیا؟ اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب تو تکلیف کو لے جا، تکلیف کو ختم کر دے، اشفی اس کو مولا تو شفا دے، انت الشافی تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں سوائے تیری شفا کے، شفاء ایسی شفا ہے تیری، لا یغادر سقما جو بیماری کو نہیں چھوڑتی ہے۔ حدثنا، یہ دعا فرماتے تھے، ایسی اس سے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو بھی مریضوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی، ہم لوگوں کو روحانی علاج کرنا چاہیے کہ طرح طرح کی بیماریوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دم ڈاکٹر کے پاس بھاگا جائے، بلکہ کچھ روحانی علاج بھی اس طرح سے کرنا چاہیے اور اللہ کے ذکر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدثني القاسم ابن زکریا، امام مسلم فرماتے ہیں کہ وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور زہیر ابن حرب نے، قالا دونوں نے کہا حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الضحیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، قالت انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المریض یدعو له، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس آتے تھے تو اس کے لیے دعا کرتے تھے، قالا فرماتے تھے اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب تکلیف کو لے جا، ختم کر دے، وشف اور شفا دے دے، انت الشافی تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک کوئی شفا نہیں سوائے تیری شفا کے، شفاؤن ایسی شفا ہے تیری، لا یغادر سقما جو بیماری کو چھوڑتی نہیں ہے۔ وفی روایت ابی بکر، اور ابو بکر کی روایت میں ہے فدعا لہو، اس میں کیا تھا؟ یدعو لہو، اور ابو بکر کی روایت میں فدعا لہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے دعا فرماتے، وقال اور فرماتے وانت الشافی اور تو ہی شفا دینے والا ہے، یہ فرماتے۔ اگلے فرماتے ہیں امام مسلم حدثنی القاسم ابن زکریا، مجھ سے حدیث بیان کی قاسم ابن زکریا نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، وہ مسلم اور مسلم ابن صبیح سے، یہ تصغیر کے ساتھ صبیح، ان مسروق وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ، حضرت عائشہ سے، قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں، انہوں نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری وہی حدیث ہے جو ماقبل میں ابو عوانہ اور جریر کی حدیث کے طرح ہے، جو ماقبل میں ابو عوانہ اور جریر کی حدیث گزری نا، تو اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کو دیکھنے جاتے تھے تو کان اذا عاد مریضا یقول اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، تو آگے پوری حدیث یہی ہے پوری جو ماقبل میں ابھی ہم نے پڑھ کے سنائی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ آگے پھر ابو عوانہ اور جریر کی حدیث کی طرح ہے۔ وحدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے، واللفظ لابی قریب، اور ابو قریب کے الفاظ ہیں، قالا انہوں نے کہا حدثنا ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں ان ابی اپنے والد سے، ان عائشہ اور ان کے والد یعنی عروہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، وہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرقا
بہذہ الرقیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رقیہ سے، اس جنتر منتر سے یا اس ذکر سے جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ کیا؟ کون سے جنتر منتر؟ رقیہ کا معنی منتر بھی ہوتا ہے نا، منتر یعنی ٹوٹکا، یا یہ کہہ لو کہ پڑھائی۔ کیا ہے وہ رقیہ؟ اذهب البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، کہ اے لوگوں کے رب تو پریشانی کو، تکلیف کو ختم کر دے، بیدک الشفاء تیرے دست قدرت میں شفا ہے، لا کاشف لہ اس مصیبت اور تکلیف کو ختم کرنے والا اور چھانٹنے والا نہیں ہے الا انت مگر تو ہی۔ تو یہ رقیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اس سے بیماروں کو شفا ملتی تھی۔